صدیق لاجواب ہے، اور اس کلام کی خصوصیت شان صدیق اکبر پڑھ رہا ہوں، لیکن جب آئے نا یہ لاجواب ہے تو پتا چلے کہ صدیق کا نوکر بیٹھے، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ لاجواب، یہ جو لفظ ہے آپ نے لاجواب انداز میں کہنا ہے، لاجواب 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 ہے، اور ہاتھ اٹھا لو، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ اگر، مگر، اگر، مگر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان کو کم کر رہے ہیں، لیکن صدیق تو لاجواب ہے نا، تو اس لیے شاعر نے یہ لفظ استعمال کیا، اگر، اور بولتے نہیں اگر۔ ہمارے کراچی میں مشہور نا اگر نہ مگر، یہ ہے آپ تو جانتے ہیں نا فلاں اگر، اس کا نام نہیں رہنا چاہیے، وہ اتنا بڑا ملوث ہے، تو یہ لفظ اگر ہے نا، ویسے باتیں سے بات یاد آ رہی، آپ یہ کلام سنیں، ہر مصرے پہ آئے گا اگر، وہ کیوں ہے؟ عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق کا نوکر بھی لاجواب ہے، ہاتھ اٹھا کے صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، نبی پاک کے سبھی اصحاب سچے ہیں مگر، پھر آ گیا مگر، توجہ، نبی پاک کے سبھی اصحاب سچے ہیں مگر، نبی پاک کے سبھی اصحاب سچے ہیں مگر، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، وہ احسن القضاء علی، وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے، وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے، وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے، امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب، جھوم کے پڑھ لو، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، یہ نام ہر شخص ہاتھ اٹھا کے لے گا، ابو بکر، ابو بکر،
فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے قربتوں کے باب میں قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے یہ شان یار غار ہے یہ شان یار غار ہے کہ نائب نبی بنے کیا مقام ہے صدیق اکبر پر اللہ یہ شان یار غار ہے آپ بھی ایک ہاتھ اٹھا کے کہنا یار غار ہے یہ شان یار شان یار شان یار غار ہے یہ 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 شان یار غار ہے کہ نائب نبی بنے یہ شان یار غار ہے کہ نائب نبی بنے قیادتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے قیادتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے زمین تک فلک تلک فلک تلک فلک تلک فلک تلک زمین تک فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا میں کہوں زمین تک فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ نے تصدیق کی مہر لگانا ہے کہنا ہے زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ ہاتھ رکھیں گے آپ سا زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے زمین تا فلک تلک فلک تلک فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے یہ شاعری میری جو ہے یہ شاعر بیٹھے ہوئے شاعر یہ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو لکھتے ہیں نا قلم سے یہ خدا کی عطا ہوتی ہے یہ خدا پاک کی عطا ہوتی ہے تو شاعر نے کیا خود کہا یہ شاعری میری جو ہے یہ شاعری